کہتے بھیڑ امام رضا کی طرف بڑی اور لوگوں کا ہجوم تھا، جو کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ وہ فاصلے جو حاکم بناتے تھے عوام کے بیچ میں، امام رضا نے ان سارے فاصلوں کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ یہاں مولا نماز کے لیے چلے یا سپاہی دوڑے دوڑے مامون کے لیے چلے، کہ اگر مامون رضا کو نماز پڑھنے دی، یہ تمہاری حکومت کا آخری دن ہوگا۔ یہ نماز عید نہیں، اپنی حکومت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو۔ دوڑا دوڑا آیا، پھر امام رضا کے پاس، کہتے فرزند رسول مجھے لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہذا آپ واپس چلیے، نماز عید میں پڑھاتا ہوں۔ جس معصوم کی نماز عید سے حاکم کی حکومت کو خطرہ ہو جائے اسے امام کہتے ہیں۔ کہ ظلم کے تختوں میں کیا لرزہ طاری ہو جائے، یہ قدرت، یہ طاقت معصوم کی بصیرت میں تھی، اور ایسے شیعہ معصومین نے بنائے۔ غیبت صغرا غیبت کبرا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تشیع کو مضبوط کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی چیز شیعوں کو آگے لے کر چل رہی ہے، وہ عزاداری امام حسین ہے، اور عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن واقعاً جس چیز نے شیعوں کو جمع کیا وہ عزائے ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اب سمجھ آتی ہے رسول نے کیوں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ دو جملے ربط مصیبت بعد میں۔ حضرت نوح کے زمانے میں نجات تھی کشتی نوح، مطلب بلند سے بلند پہاڑی پر بھی چلے جاؤ لیکن مر جاؤ گے، بچو گے تب جب اس لکڑی والی کشتی میں سوار ہو گے۔ آج کے زمانے میں کشتی نجات کون ہے؟ امام حسین۔ لیکن دیکھنا پڑے گا یہ کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ لکڑی سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے؟ اس کشتی کا جو شیپ ہے اس کا مٹیریل کیا ہے؟ نوح کے زمانے میں مٹیریل کیا تھا؟ لکڑی۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین کشتی ہیں، یعنی وجود حسین کیا ہے؟ کشتی ہے۔ وسفینۃ النجات۔ اس زمانے میں ڈوبنے کی علت کیا تھی؟ پانی۔ کہتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا۔ حضرت لوط کے زمانے میں دجال قوم لوط تھی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچا جاتا تھا، ربا۔ حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی، کسی نبی کے زمانے میں سورج پرستی، آتش پرستی، بچھڑا پرستی۔ لیکن کہا یہ جو آخری زمانہ ہے جہاں پہ امام حسین کو کشتی نجات بنایا جا رہا ہے، کربلا کو کشتی نجات، اس زمانے کا دجال ہر زمانے کے دجال سے مضبوط ہے، کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں ایک دجال تھا۔ کہتے ہیں ان ساری بلاؤں کو جمع کرو تو آج کا دجال بنتا ہے۔ تب صرف مرض تھا قوم لوط کی بیماری، آج LGBT اور پتہ نہیں کیا کیا یہ مرض بھی ہے۔ تب مرض تھا چیزوں کو کم زیادہ کر کے بیچنا، آج یہ بھی مرض ہے۔ تب ظلم تھا، آج ظلم ہے۔ بت پرستی تھی، آج بھی ہے۔ شرک تھا، آج بھی ہے۔ مطلب جتنی امتوں میں بیماریاں تھیں وہ آخری زمانے میں ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی؟ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب اس تلاطم میں ہمیں کون بچائے گا؟ امام حسین بچائیں گے۔ یعنی اتنی طاقت کسی نبی کی کشتی میں بھی نہیں تھی نا، کہ ہر طرح کے تلاطم سے نکالے۔ آج آپ کی نسلوں کو ہر طرح کا خطرہ ہے۔ قوم لوط کی نسل کو لواط سے خطرہ تھا، موسیٰ کے زمانے میں سودی نظام سے خطرہ تھا، عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں سے خطرہ تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود سے خطرہ تھا۔ لیکن فرمایا اس زمانے میں آج کا مومن و مسلم رہ رہا ہے، اس زمانے میں ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کا خطرہ، اور باعث نعمت یہ ہے کہ آج اگر کوئی کشتی بنی تو وہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہیں۔ اب حسین ابن علی کی کشتی کو کون بناتا ہے؟ فرمایا ایک ایک فرد جو شیعہ ہے اس کا وجود اس کشتی کو بناتا ہے۔ آپ میں یہ مومن، یہ مومن، وہ مومن۔ فرمایا اس کی جو فکر ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتی ہے،
اس کا جو عمل ہے وہ حسینیت کی پرچار کراتا ہے۔ 21 ملین شیعہ امام حسین کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھو یہ شیعہ جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کشتی حسین جا رہی ہے، اور کتنوں کو سوار کراتی جا رہی ہے۔ ہر طرح کی نعمت اس کشتی میں موجود ہے، ہر ایک میٹر پہ پانی پلانے والا، کھانا کھلانے والا، پاؤں دبانے والا، اور کشتی کی رفتار تو دیکھو، پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، 50 ڈگری کی گرمی ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی، دشمن دھمکیاں دے رہا ہے پر کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔